لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، سورہ مزمل کے احکام کا بیان چل رہا ہے. یہ بات بتلائی تھی کہ 10 حکم سورہ مزمل میں آئے ہیں جن پر عمل کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ احکامات ہیں جو حضرات صحابہ کرام کو شروع ہی میں مل گئے. ابتدائے زمانہ کی صورت ہے یہ. جب وحی کا آغاز ہوا اس وقت سے یہ حکم آ گئے. تو اس میں سے پہلا حکم تہجد کا اہتمام، دوسرا حکم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، تیسرا حکم ذکر کا اہتمام، چوتھا حکم تبتل تنہائی اختیار کرنا اس کا حکم، اور پانچواں توکل اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اور چھٹا حکم وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صبر اختیار کرنا، صبر کرنا. اور یہ 7واں حکم آ رہا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کہ ان کو چھوڑ دیجئے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا. یہ بات بتلائی تھی کہ ان آیات مبارکہ کا کچھ پس منظر ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اور شاعر کہتے تھے، طنز کرتے تھے، طعنہ دیتے تھے، اعتراض کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خواہی فرمائیں اور یہ جواب میں طنز کریں، طعنہ دیں اور الٹی بات کریں. اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا. تو 2 حکم آئے وَاصْبِرْ، ایک تو ایک صبر کیجئے، ان کی باتوں کو برداشت کر لیجئے، جواب نہ دیجئے. اور دوسری یہ بات فرمائی کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو. اور علیحدگی اختیار کرنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ حجراً جمیلا، کہ اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے علیحدگی اختیار کرو. اب حجران جمیل کیا ہے؟ دیکھو ہمارا دین جو ہے دین اسلام، یہ دین فطرت ہے، اور فطرت سلیمہ کو جتنے تقاضے لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے.
کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، لہذا اس کے مطابق یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ اختلاف کا ہو جانا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ دیکھیے، ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہیں، جڑواں بچے، مگر ان کی آواز میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے رنگ میں اختلاف ہوتا ہے، ان کی عادات اطوار میں اختلاف ہوتا ہے، ان کی انگلیوں کے نشانوں میں اختلاف ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے رنگوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ ارے بھائی، ایک ماں ایک باپ اور ایک ساتھ پیدا ہوئے جڑواں بچے ہیں، مگر یکسانگی کم ہوتی ہے، اختلاف زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فطرت، کہ ایک ہی ماں کی، ایک ہی باپ کی اولادوں میں رنگ میں اختلاف، آواز میں اختلاف، آنکھوں میں اختلاف، اور انگلیوں کے پوروں میں اختلاف، انگلیوں کے نشانوں میں اختلاف، تو مزاج میں اختلاف نہیں ہوگا؟ مزاج میں بھی اختلاف ہوگا۔ جب مزاج میں اختلاف ہوگا تو اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ اختلاف فطری ہے اور ہونا چاہیے۔ جہاں دو برتن ہوں گے کھڑکیں گے، آواز نکلے گی، اور یہ برتنوں کا ایک ساتھ ہونا، پھر اس میں سے آوازوں کا نکلنا، یہ فطرت ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ برتن ایک جگہ رکھو اور آواز نہ آئے؟ یہ ناممکن ہے، کہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو دو انسان ایک ساتھ رہیں اور اس میں اختلاف نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو اختلاف کا ہونا یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا۔ جب فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے تو اب شریعت کی رہنمائی کیا ہے کہ کیسے گاڑی چلانی ہے؟ کہ اختلاف تو ہوگا، مگر اختلاف کو علیحدگی کے درجے تک بھی جانا پڑے تو علیحدگی بھی کر لو، مگر حجرن جمیلا، خوبصورت طریقے سے علیحدگی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اختلاف ہو، علیحدگی ہو، تو ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کی جائیں، ایک دوسرے کی خامیاں بیان نہ کی جائیں، اس بارے میں سکوت اختیار کر لیا جائے، علیحدگی ہو جائے۔ اب دیکھیے، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو اختلاف ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف آگے بڑھ کر طلاق تک پہنچتا ہے۔ ہمارے دین نے طلاق کی اجازت بھی دے دی، اور اس کو ابغض المباحات قرار دیا۔ ابغض المباحات، کہ جتنی بھی جائز چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل وہ اللہ تعالیٰ کو یہ طلاق کا عمل ہے، مگر اس کو جائز قرار دے دیا۔ ناپسند ہونے کے باوجود اس کو مباح قرار دے دیا، کہ فطرت کا تقاضا تھا کہ جب دو سگے بھائیوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ تو ایک اجنبی عورت ہے، اجنبی مرد ہے، ان کا تو خاندان الگ، ان کا تو رنگ روپ الگ، ان کا تو الگ سلسلہ دونوں کا، اور شریعت نے جوڑ دیا نکاح کے رشتے میں۔ اب مزاج نہیں مل رہا، اب فطرت کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے، تو فطرت سلیمہ کا تقاضا کیا ہے کہ اس اختلاف کو آگے نہ بڑھنے دو۔ اب شریعت رہنمائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتے ہیں کہ اس رشتے کو کیسے جوڑنا ہے، اس رشتے کو جوڑنا کیسے ہے؟ اختلاف تو ہوگا، یہ نہیں کہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف ہی ختم ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ اختلاف ہوگا، اختلاف ہونے کے باوجود اس رشتے کو لے کے کیسے چلنا ہے، یہ قرآن تعلیم دیتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ دولہا اور دلہن کو دنیا کی ہر رسم سکھائی جائے گی۔ دولہا کو کہا جائے گا ایسا لباس پہننا ہے، ایسی ٹوپی پہننی ہے، ایسی واسکٹ بنانی ہے، اس کے لیے دوست بھی مشورہ دیں گے اور دکاندار بھی مشورہ دیں گے، اور یہ دکاندار کے پاس بھی جائے گا، دوستوں سے بھی مشورے کرے گا، مگر یہ کبھی علماء کے پاس نہیں آئے گا کہ اب یہ جو اگلا میرا رشتہ ہے یہ کیسے دوام پکڑے، کیسے اس میں جوڑ ہو۔ نہ ابا کو فکر، نہ اماں کو، نہ دادا کو، نہ دادی کو کہ بھئی تم چلے جانا علماء کے پاس، جا کے پوچھنا کہ اب تم پر ذمہ داری کو کیا عائد ہو رہی ہے، کیسے گاڑی چلانی ہے۔ دیکھو، شریعت نے طلاق کا اختیار شوہر کو دے دیا، بیوی کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مرد میں قوت برداشت زیادہ رکھی ہے،
عورت کمزور خلقت ہے، کمزور مخلوق ہے، اس میں قوت برداشت مرد کے مقابلے میں کم ہے. جب کم ہے تو اگر اس کو طلاق کا اختیار دیا تھا وہ جذبات میں بہہ جاتی اور فوراً اپنے اوپر طلاق نافذ کر لیتی. شریعت نے پابندی لگا دی کہ نہیں بھائی اس مخلوق کو تو اختیار ہی نہیں دینا طلاق کا. کس کو دینا ہے؟ مرد کو دینا ہے. جو مرد کو دینا ہے تو اب رشتہ نکاح ہو رہا ہے تو اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ رشتہ کیسے ٹوٹے گا، کن کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے، کن کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نازک رشتہ ہے یہ ٹوٹ جائے. پھر بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے اکثر ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر آئے دارالفتاء میں، ڈاکٹر صاحب جذبات میں بہ کر انہوں نے اپنی بیوی کو 3 دے دی. 3 دینے کے بعد وہ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی اس میں میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا ہے. اب آپ مجھے حلالے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم آپ کو حلالے کا مشورہ نہیں دیں گے. تو کہا کہ یہ اتنی سخت قرآن شریعت نے کیوں پابندیاں لگا دی کہ بھئی 3 جملے نکلے اور جو ہے وہ ختم؟ ایسی پابندیاں کیوں شریعت نے لگائیں؟ اور نکاح کے لیے تو گواہ ہونے ضروری ہیں، مجلس نکاح ہونی ضروری ہے، اور طلاق کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں شریعت میں. یہ کیسا دین ہے؟ یعنی اب پھر دین پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ نکاح کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ 2 گواہ ہونا ضروری ہے، مجلس نکاح ہو اور یہ ہو، اور طلاق کے لیے کوئی گواہ کی ضرورت نہیں. ادھر میں نے بولا ادھر ہو گئی، یہ کیا ہے؟ ہم نے ایسے کہا بھائی تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاؤ. ایک بات بتاؤ، ایک مکان ہے 2 منزلہ، اس کو گرانے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ کا 1 ہفتہ. ہم اگر آباد کرنے میں، تعمیر کرنے میں کا 6 مہینے. میں کہا تعمیر میں دن لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، شرائط ہوتے ہیں، اور تخریب کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں. بس توڑو گھر کو، کسی بھی طریقے سے توڑو، بس ہتھوڑے مارنے. اور کیا؟ تو طلاق تخریب ہے، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں. زبان سے نکلا یہ تھوڑا ہے، یہ گولی ہے، یہ پستول کی، یہ بم ہے، تو گھر توڑنے کے لیے ایک بم چلا دو پوری عمارت گرے گی. تخریب کے لیے قواعد شرائط نہیں ہوتے، اور تعمیر کے لیے پورے اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں کہ بھئی کن ضابطوں کے تحت تمہیں گھر اوپر چلانا ہے. یہ گھر کی تعمیر کے لیے کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ 6 مہینے، 1 سال لگ جاتا ہے گھر بننے میں. تو نکاح ایک آبادی ہے، اس کے لیے نکاح کے لیے شرائط بھی ہیں، اور جو ہے گواہ بھی ہیں، مجلس نکاح بھی ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. مگر اس کو توڑنے کے لیے کوئی پابندی نہیں، زبان سے نکلے اور ختم ہو گئے. تو غلطی تو تمہاری ہے. تم آ کے پوچھتے کہ بھئی مجھے طلاق دینی ہے، میں کیا کروں؟ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ بھائی تمہیں طلاق دینی تھی اپنی بیوی کو تو تم آتے، تم پوچھتے کہ بھئی طلاق کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے. قرآن نے تو کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ یہ ہجران ہو ہی نہ، یہ توڑ ہو ہی نہ. کیا ہوا؟ قرآن نے سورہ نساء میں بڑی وضاحت سے سمجھایا طلاق کے مسئلے کو. فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو پہلے تو یہ کرو فَعِظُوهُنَّ، پہلی شرط اس رشتے کو دائم رکھنے کے لیے وَعِظُوهُنَّ، پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر وَاضْرِبُوهُنَّ. تین باتیں بتائیں کہ سب سے پہلے کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، واعظ کرو. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنی بیوی کو واعظ کرو. شوہر اپنی بیوی کو واعظ کرے. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ واعظ کہتے ہیں دل کی خیر خواہی، دل کے درد کے ساتھ کسی کو کوئی بات کہنا، یہ واعظ ہوتا ہے. دیکھ لیجئے مولانا طارق جمیل صاحب کا واعظ ہوتا ہے، کیسے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیسے آنسو بہہ نکلتے ہیں. یہ ہے واعظ کہ جس سے دل سامنے والے کا متاثر ہو جائے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں درد ہو، دل میں سوز ہو، دل میں فکر ہو، دل میں کڑن ہو کہ سامنے والا میری بات سمجھ لے.
اور مقصود سامنے والے کی خیر خواہی ہو، اپنا مفاد نہ ہو. اور اگر اپنا مفاد ہے تو یہ واز نہیں ہے، خود غرضی ہے. یہ خود غرضی ہے. کتنے شوہر آ کے کہتے ہیں یار ہم نے تو سمجھا کے ہم تھک گئے، وہ مانتی ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ بھائی تم نے جو سمجھایا خود غرضی کے تحت سمجھایا. تمہارے دل کا جذبہ یہ ہے کہ میری مانے، یہ میری مان کے چلے، جو میں کہہ رہا ہوں بس اس کو کرنا ہے. وہ کر ہی نہیں رہی، میرے مزاج کو سمجھ ہی نہیں رہی. بھائی وہ تمہارے مزاج کو نہیں سمجھ رہی، تم اس کے مزاج کو سمجھ لو. سیدھی سی بات ہے. وہ نہیں سمجھ رہی تمہارے مزاج کو، تم اس کے مزاج کو سمجھ لو اور اس کے مزاج کے مطابق چل لو. کچھ عرصے عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کو کمزور بنایا ہے، یہ حاوی نہیں ہوگی. اب دماغوں میں یہ بیٹھتا ہے کہ یہ حاوی ہو جائے گی، اور حاوی ہو جائے گی تو بس یہ اپنا بنا لے گی اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا. یہ سوچ کے غلط رخ پہ شوہر چلتا ہے اور کہتا ہے میں تو سمجھا کے تھک گیا. معلوم ہوا کہ اگر قرآن کی تعلیمات کے مطابق واز کرتا شوہر، اور واز کے معنی یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی دل میں ہوتی، اپنا مفاد نہ ہوتا، اپنے لیے تو ایثار ہوتا، اپنے لیے تو عاجزی ہوتی، اپنے لیے تو یہ ہوتا کہ میں کیا ہوں، میرے کو تو مرنا ہے، مٹی ہوں. اگر میری بیوی نے عزت نہیں کی میری تو کیا ہو گیا، مرنے والے کو تو مٹی میں جانا ہے. اگر نہیں عزت کی تو کیا ہو گیا، 2 بول الٹے بول دیے تو کیا ہو گیا، کون سی میری شان گھٹ گئی، کس کو پتا چلا. مگر میں تو اکڑ میں آ جاتا ہوں کہ اس نے میرے کو بولا کیسے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے 2 لفظ بول دیے. یہ جو میرے اندر بھڑک آ رہی ہے، پھر میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب میں اپنے غرض کے لیے طور پہ سمجھا رہا ہوں. تو یہ واز نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَاعِظُوهُنَّ، پہلے درجے میں واز کرو، یعنی دل سوزی کے ساتھ اور اس کی خیر خواہی کے جذبے سے، اپنے حقوق کو دبا کر ایثار کے جذبے کے ساتھ بات کرو اس سے. پھر دیکھو کیسے سمجھ میں آتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، خالق کائنات بتلا رہے ہیں کہ تم واز کرو اپنی بیوی کو. تو واز یہی ہوگا کہ جب وہ دل سوزی سے کہے گا اور بیوی کی خیر خواہی کے ساتھ کہے گا، اپنے مفاد کو پیچھے کرے گا، بیوی کے مفاد کو آگے رکھے گا، اپنے جذبے کو پیچھے رکھے گا، بیوی کے جذبے کو آگے رکھے گا، اپنی غرض کو پیچھے رکھے گا، بیوی کی غرض کو آگے رکھے گا. جب ان باتوں کا خیال کر کے بات کرے، دیکھیے کیسے دل میں نہیں اترتی. قرآن کہتا ہے پہلے درجے میں بہت سی عورتیں اسی سے ہی قابو میں آ جائیں گی اور طلاق تک نوبت ہی نہیں پہنچے گی. تو پہلا حکم قرآن کا وَاعِظُوهُنَّ کہ عورتوں کو واز کرو، دل سوزی کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، اچھے حسن ظن کے ساتھ اس سے بات کرو. دیکھو کیسے مانتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے فطری طور پر کمزور بنایا. اس کے دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ میرا شوہر میری خیر خواہی چاہ رہا ہے، اور عملاً ثبوت دے، اس کا عملاً ثابت کرے کہ ہاں میں خیر خواہ ہوں. یہ نہیں کہ بس میں حاصل ہی کروں اس سے سب کچھ دوں نہ اسے. جب عملاً کچھ دے گا نہیں، زبان سے بڑی بڑی باتیں کرے گا تو وہ کیا کرے گی، کہ باتیں کرتے ہیں، عمل تو ہے نہیں اس کے پاس. اور جو کہہ رہا ہے خود تو کرتا نہیں ہے، تو ری ایکشن ہوگا. بھائی ایک ہی گولی ہے، ایک مریض کو شفا دیتی ہے، وہی گولی ری ایکشن بھی کر جاتی ہے ایک مریض کو. تو یہی واز اس کے لیے ری ایکشن ہو جائے گا، وہ اور سخت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے واز کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا. جس طریقے سے اسے واز کرنا تھا، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے قول کے ذریعے بھی، وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے تو اپنے مفاد کو مقدم رکھ کے اس سے بات کی ہے، لہٰذا وہ اثر نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سوزی کے ساتھ اگر سامنے والے سے بات کرے گا تو پھر کیوں اثر نہیں کرے گا؟ قرآن کہتا ہے اثر ہوگا. تو پہلا درجہ فرمایا وَاعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، خیر خواہی کی بات کرو. خیر خواہی کی بات چلتی رہی کچھ عرصے. اب کیا ہوا؟ اب اگلا درجہ قرآن کہتا ہے کہ اگر بھی قابو میں نہ آئے، پوری دل سوزی سے بات کر لی، پورا عمل اپنا ظاہر کر دیا، مفاد پرستی پیچھے کر لی، عورت کے مفاد کو آگے رکھ لیا، اس کے باوجود طبیعت میں ٹیڑھ پن ہے، قابو میں بات نہیں آ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دو. بستر الگ کرنے کی 2 شکلیں فقہاء کرام نے لکھی، یا تو کمرے ہی میں الگ سو جائے دوسرے بستر پر، یا کمرہ ہی چھوڑ دے، دوسرے کمرے میں جا کے سو جائے.
کہتے ہیں کہ اگر عورت میں فطرت سلیمہ جاگی ہوگی تو وہ سو ہی نہیں سکے گی اکیلی. شوہر اگر دوسری طرف رک کر کے سوئے تو عورت کی نیند اڑ جائے گی اگر فطرت سلیمہ اس میں ہوگی تو، اور نہیں تو وہ اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. اور پرواہ نہیں ہوگی تو شریعت اور بھی آگے ہدایات دیتی ہے. ابھی تک طلاق کا دور دور کوئی نشان نہیں ہے. پہلا درجہ واعظ کا، واعظ سے ہی بہت سی عورتیں قابو میں آ جائیں گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں گی. اور دوسرا درجہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرما کے دکھایا. کس بات پر؟ ازواج مطہرات کی تربیت فرمائی. ازواج مطہرات کی کیا تربیت فرمائی؟ خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، فتوحات ہو گئیں، مسلمانوں کے گھر میں وسعت آ گئی، ہر گھر میں کھانے پینے کی ریل پیل ہو گئی. اور امام الانبیاء کے گھروں میں فاقہ ہے، کھانے کو ہے ہی نہیں، چولہا ہی نہیں جلتا. ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ فرمایا کہ اب تو خیبر بھی فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے گھروں میں وسعت بھی آ گئی، تو چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمارا نفقہ سالانہ بڑھا دیا جائے، سالانہ نفقہ بڑھا دیا جائے. بس یہ آپس میں انہوں نے مشورہ فرمایا. یہ دنیا کی طرف تھوڑا سا میلان تھا اور مطالبہ صحیح تھا. آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناگوار گزرا کہ ازواج مطہرات اور نبی کی بیویاں جنہیں قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، ان کا دل دنیا کی رنگینیوں کی طرف کیسے گیا؟ تو 1 مہینے تک ہجران کر لیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ ہجران کی 2 شکلیں، ایک کمرے میں علیحدگی اختیار کرے اور ایک یہ ہے کہ بالکل دوسرے کمرے میں چلا جائے. کمرے میں ہوتے ہوئے الگ علیحدگی اختیار کر کے سونا یہ عورت پر زیادہ بھاری ہے، اور بالکل کمرہ چھوڑ دے یہ بھی بھاری ہے مگر اس کے مقابلے میں کم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تکلیف والی صورت اختیار فرمائی اور 1 مہینے علیحدہ رہے. ساری ازواج مطہرات کا دل آخرت کی طرف ایسا مائل ہوا کہ پھر حکم آیا کہ فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اگر تم کو دنیا اور اس کی رنگینیاں چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دنیا اور اس کی رنگینی دے دوں اور پھر تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. تو پھر ازواج مطہرات میں سے سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو چاہتے ہیں، ہمیں دنیا اور اس کی رنگینیاں نہیں چاہیے. یہ تربیت تھی امام الانبیاء کی کہ ان کے دلوں سے دنیا کا میلان ہی ختم فرما دیا. اور کس طرح؟ حجران کر کے. اس کو حجران جمیل کہتے ہیں. دیکھیے قرآن سکھاتا ہے کہ اگر کسی سے حجران کرنا ہو، دیکھیے امام الانبیاء ازواج مطہرات سے حجران فرما رہے ہیں، علیحدگی فرما رہے ہیں اور 1 مہینہ علیحدہ ہو رہے ہیں. ازواج مطہرات کی دن اور رات ایسے گزرے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور سب کے گھروں میں رونا پیٹنا کہ امام الانبیاء نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرما لی. مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا. 1 مہینے بڑی تکلیف سے گزرے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور یہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو سنائی کہ آؤ بھائی دنیا کی رنگینیاں چاہیے تو لے لو. کسی نے بھی دنیا کی رنگینی اختیار نہیں فرمائی، سب نے آخرت کو، اللہ کے رسول کو اختیار فرمایا. تو یہ حجران ہے، یہ حجران جمیل ہے، یعنی علیحدگی اختیار کرنی ہے تو خوبصورت طریقے سے اختیار کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی تربیت فرمائی اور امت کو نقشہ دیا کہ کس طریقے سے حجران ہوتا ہے، حجران کا طریقہ بتایا. تو دوسرا طریقہ عورت کو سدھارنے کا یہ بتایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان بستر علیحدہ کر لو. بہت سی عورتیں اس سے ہی سدھر جائیں گی، ان میں سدھار آ جائے گا اور ان کے دل کا روگ ختم ہو جائے گا، شیطان کے جھانسے سے نکل آئیں گی. اور اگر پھر بھی ان میں ٹیڑھ پن ہے، واعظ و نصیحت کر لی، قابو میں نہیں آئی، حجران جمیل کر لیا، قابو میں نہیں آئی بات، اب تیسرا درجہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب ہلکی پھلکی پٹائی کر دو، ہلکی پھلکی. پھر پٹائی کرنے کے آداب بتائے اور یہ بھی بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کبھی پٹائی نہیں کرتے اپنے ازواج کی. یعنی نبی اس اخلاق کے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی پٹائی نہیں کرتے. مگر سدھارنے کے طریقے میں اس کو شامل رکھا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، مگر
پھر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پٹائی کیسی کرنی ہے کہ جس سے جسم پر نشان نہ آئے، جس سے خون نہ نکلے، جس سے اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. ہلکی پھلکی پٹائی، چہرے پہ نہیں مارنا، کمر پر ہلکی سی پٹائی کر دینی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں کہ اس کا خون نکل آئے، اس کے جسم پہ نشان آ جائے اور وہ خونم خان ہو جائے، لہو لہان ہو جائے، ایسا نہیں، اس کی اجازت نہیں. ہلکی پھلکی پٹائی. تو یہ تیسرا درجہ ہے جس سے عورت قابو میں آئے گی اور بگاڑ ختم ہوگا، سدھار ہو جائے گا. یہ 3 طریقے قرآن نے تعلیم فرمائے. پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب انہیں ستاؤ نہیں، اب انہیں طنز طعنہ نہ کرو کہ تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا. اب اسے ہرگز طنز نہ کرو، طعنہ نہ کرو. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ہرگز ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ اب وہ فرما بردار ہو چکی ہیں، انہوں نے پچھلی روش کو چھوڑ دیا. تو اب شوہر کو بھی حکم ہے کہ ہرگز زبان سے کوئی طنز نہ کرے، طعنہ نہ دے. یہ تیسرا طریقہ بتا دیا. چوتھا طریقہ پھر کہ اب بھی سرکشی بڑھی ہوئی ہے. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اعتبار سے مزاج رکھے ہیں. اب مزاج ہے، میلان ہو نہیں پا رہا، مزاج ہے، میلان نہیں ہو پا رہا، تو اس کا طریقہ شریعت دیتی ہے. اس سے پہلے ایک قصہ سن لو صحابہ کے زمانے کا، کہ اس زمانے میں علیحدگی بھی کیسے ہوتی تھی. علیحدگیاں بھی ہجران جمیل تھی. ایک خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، میرے جو شوہر ہیں وہ بہت اچھے ہیں، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، مگر اللہ کے رسول میرا دل ان سے مانوس نہیں ہوتا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی حق تلفی نہ کر جاؤں، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں کہیں ان کی حق تلفی نہ کر جاؤں. وہ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، مجھ پہ خرچ کرتے ہیں، میرے خیال رکھتے ہیں، ہر طرح میرے لیے انتظام کرتے ہیں، مگر میں کیا کروں، میرا دل ان سے نہیں جڑتا، اور چونکہ میرا دل ان سے نہیں جڑتا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں حق تلفی نہ کر جاؤں. اب دیکھیے یہ صحابہ کے زمانے کی علیحدگیاں ہیں، اور ہمارے زمانے میں دیکھ لو کہ بھائی کوئی ایسا نہیں ہوگا جہاں طلاق کی بات ہو تو بیوی شوہر کی شکایت نہ کرے، شوہر بیوی کی شکایت نہ کرے. ہر ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرے گا کہ اس کی یہ خامی، اس کی یہ خامی، اس کی یہ خامی. ہمارے معاشرے میں یہ ہے، اور اس معاشرے میں یہ ہے کہ امام الانبیاء کے پاس آ کے اپنے شوہر کی شکایت نہیں کر رہی، بلکہ اس کی خیر، اس کی اچھائی کی تعریف کر رہی ہے، اس کے حسن اخلاق کی تعریف کر رہی ہے، اور اپنی کمی کوتاہی کو بیان کر رہی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اس کی حق تلفی کر جاؤں گی، اس لیے مجھے آپ علیحدگی کروا دیں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. کیوں؟ کہ مجھے خوف ہے کہ میں حق تلفی کر جاؤں گی تو مجھے گناہ ہوگا. اپنی فکر کہ میری آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے ساتھ رہنا مشکل تھا تو آ کے کہہ دیا. یہ ایک معاشرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ میری آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے. تو اب یہ علیحدگی چاہ رہی ہیں، اور علیحدگی چاہنے میں قصور اپنا بتا رہی ہیں، شوہر کا نہیں بتا رہی کہ شوہر کا قصور ہے کہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے ایسا کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، بلکہ شوہر کی ساری خوبیاں بیان کر رہی ہے کہ وہ مجھے خرچ کرتا ہے، سارے میرا خیال رکھتا ہے، مگر میرا دل نہیں جڑ پاتا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میں حق تلفی نہ کر جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، انہوں نے تمہیں مہر میں ایک باغ دیا ہے، تو کیا تم ان کو باغیچہ واپس کر دو گی؟ وہ کہا اللہ کے رسول میں باغیچہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو فرمایا کہ ثابت اپنا باغیچہ واپس لو اور ان کو طلاق دے دو، اپنا باغیچہ واپس لے لو اور ان کو طلاق دے دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. دیکھیے یہ تھا حضور کے زمانے کا معاشرہ کہ جس میں یہ ہجران جمیل کی شکل ہے. دیکھیے علیحدگی ہو رہی ہے مگر کس طرح ہو رہی ہے؟ پیار محبت سے ہو رہی ہے. علیحدگی ہو رہی ہے مگر خاندان ٹوٹ نہیں رہا، اختلاف فساد بگاڑ نہیں آ رہا، ہر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں. لہذا اب یہ چوتھا طریقہ بتایا جا رہا ہے میاں بیوی کے اختلاف سے کو ختم کرنے کے لیے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.
کہ اچھا بھائی یہ 3 طریقے تو وہ تھے کہ جو کمرے کے اندر ہی اندر کے تھے، کیا کمرے کے اندر ہی اختلاف ختم ہو جائے، یعنی یہ اختلاف باہر ہی نہ نکلے، کمرے کا اختلاف کمرے کے اندر ہی ختم ہو جائے۔ اس کی 3 شکلیں بتائیں کہ واز کر لو، ہجران جمیل کر لو اور ہلکی پھلکی پٹائی کر لو۔ ان 3 باتوں سے انشاءاللہ سدھار آ جائے گا۔ اب کمرے سے باہر معاملہ نکل رہا ہے تو بھی خاندان کے اندر ہی رکھو، خاندان سے باہر نہ جائے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی عورت کے خاندان کا اور ایک آدمی مرد کے خاندان کا، یہ دونوں آ جائیں، اور ان یریدا اصلاحا، اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، فساد اور بگاڑ کا نہیں ہوگا، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے، اللہ موافقت پیدا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دونوں حکم یریدا اصلاحا۔ اب یہ حکم کیا ہو رہا ہے، آج کل حکم آ رہے ہیں مگر لڑکی والا سارا قصور لڑکے کا بتاتا ہے اور لڑکے والا سارا قصور لڑکی کا بتاتا ہے۔ یہ حکم اپنے فیور کی بات کرتا ہے، وہ حکم اپنے فیور کی بات کرتا ہے، وہ اپنے کی جو ہے حمایت میں، یہ اپنے کی حمایت میں، ہر ایک دوسرے کے عیب کو سننے کو تیاری نہیں، کہتا ہے نہیں تمہاری غلطی ہے، کہتا ہے تمہاری غلطی ہے، تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ حکم ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ ان میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے، کب؟ ان یریدا اصلاحا، دونوں کا مقصود اصلاح ہو، یعنی دونوں کا دل کا جذبہ یہ ہو کہ بھائی بگاڑ ختم ہونا چاہیے، اور ہر ایک یہ کہے کہ ہاں ہماری خامی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم اپنی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے موکل کو سمجھائیں گے اور اس کو پیار سے بتائیں گے بھائی اس کی یہ خامی ہے، یہ دور کرے، ہر ایک اپنی اپنی خامیوں کو قبول کرے اور اپنے اپنے موکل کو دور، لڑکی والا لڑکی کو سمجھائے کہ تمہاری یہ خامی ہے تم دور کرو، اور لڑکے والے لڑکے کو سمجھائے کہ تمہاری یہ خامی ہے تم دور کرو۔ اگر اصلاح کا ارادہ ہوگا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے۔ اب دیکھیے یہ 4 طریقے ہیں جو قرآن نے تعلیم دیے کہ بھئی اس طریقے سے میاں بیوی کے فساد کو ختم کرو، بگاڑ کو ختم کرو، اور اس رشتے کو چلاتے رہو، دوام اختیار کرو اس رشتے میں، اس کو ختم نہ کرو۔ یہ ایک دفعہ جڑا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے جڑنا چاہیے، اب اس میں انقطاع نہ آئے، یہ رشتہ ٹوٹے نہیں۔ اچھا جناب، اب بھی بات قابو میں نہیں آئی، اب آ رہی ہے طلاق کی بات، اب آ رہا ہے طلاق کا طریقہ کہ دینی کب ہے طلاق، کس طرح دینی ہے، کس وقت دینی ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے، یہ بھی ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ اب ہم شریعت کو تو دیکھتے نہیں ہیں، براہ راست 3 طلاقیں دے کے پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں شریعت میں اتنی سختی، بھئی شریعت میں تو اتنی رعایت ہے، اتنی لچک ہے، اتنا اہتمام ہے کہ بھئی حد الامکان طلاق تک نوبت ہی نہ پہنچے۔ یہ 4 طریقے بتائے کہ طلاق تک بات نہ پہنچے۔ اچھا بھائی اب طلاق ہو گئی، اب طلاق کا وقت آ گیا کہ نہیں بھائی طلاق ہی دینی ہے، اب کیا طریقہ ہوگا طلاق دینے کا؟ فرمایا کہ جب طلاق دینے کا ارادہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ فوراً لفظ طلاق ادا کر دیا، کہ آدمی اپنی بیوی سے کہتے کہ میں نے تجھے طلاق دی، 3 دفعہ بول دیا۔ نہیں بھائی یہ طریقہ نہیں ہے 3 دفعہ بولنے کا، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ طلاق دینی ہے تو ابھی نہیں دو، دیکھو تو بیوی کون سی حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت ہے انتظار کرو کہ پاکی کا زمانہ آئے، اور پاکی کی حالت ہے تو بھی انتظار کرو، کس چیز کا؟ کہ یہ پاکی کا زمانہ گزرنے دو، پھر ناپاکی کا زمانہ آئے اسے گزرنے دو، اب جو پاکی کا زمانہ آئے وہ بھی گزرنے دو، بالکل آخر کا وقت آ جائے اس وقت دو طلاق، یعنی 1.5 مہینہ انتظار کرو، تقریباً 1.5 مہینے کے بعد طلاق دینے کی اجازت ہے، ابھی نہیں ہے۔ اب 1.5 مہینہ انتظار کر رہا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ جوڑ ہو ہی جائے گا، وہ اس کو اپنے بچے یاد آئیں گے، لڑکی کو وہ بھی بچے یاد آئیں گے کہ بھئی بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، خود بھی سوچے گا
کہ بھئی بچوں کے مستقبل میں کیا کریں گے. اب یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد اب مستقبل یاد آتا ہے بچوں کا. اب شوہر بھی روتا ہے, بیوی بھی روتی ہے, کہتی ہے اس کی بھی نیند اڑ گئی ہے, کہتے ہیں اس کی بھی نیند اڑ گئی ہے, وہ بھی پاگل ہو گیا, کہتے ہیں یہ بھی پاگل ہو گئی ہے. بھائی تم نے طریقہ غلط اختیار کیا, تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑا. شریعت تو بڑی رعایت دے رہی تھی اور روک رہی تھی. اب یعنی یہ دیکھیے کہ طلاق دینے کے لیے بھی شریعت کہتی ہے کہ فوراً نہیں دو, تقریباً 1.5 مہینے کے قریب انتظار کرو. 1.5 مہینے کا وقت گزر جائے, اب دینا ہے تو 1 طلاق دو بس. اب اس 1.5 مہینے میں آدمی کو بہت موقع ملے گا سوچنے کا. اچھا جناب, اب 1.5 مہینہ بھی گزر گیا, اب بھی طلاق دینی پڑ رہی ہے, عورت اپنی اڑی پر ہے, مرد اپنی اڑی پر ہے, تو کہتے ہیں 1 2 3 نہ دو. اب بھی 3 کی اجازت نہیں ہے, اب بھی صرف 1 دینے کی اجازت ہے. اچھا جناب 1 طلاق دے دی, اب کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں یہ عدت کا زمانہ شوہر کے گھر گزارے گی, اپنی ماں کے گھر نہیں جائے گی, بلکہ کہیں نہیں جا سکے گی. ملازمت ہے, ملازمت کی چھٹی لے, اور کوئی اور کام کرتی ہے وہاں سے چھٹی لے. جو عام دنوں میں جا سکتی تھی وہ بھی بند, اور کہاں رہے گی؟ شوہر کے گھر رہے گی. اب شوہر کے ساتھ بھی ہے اور الگ بھی ہے, کھانا بھی پکائے گی, اس کی کپڑے بھی دھوئے گی, استری بھی کرے گی, اور وہ جیسے پہلے خرچہ دیتا تھا اب خرچہ دے گا. اور یہ تقریباً 3 حیض کا زمانہ گزرے گا اس طرح. اب بتاؤ, اب یہ جو زمانہ گزرے گا, ساتھ بھی ہیں الگ بھی ہیں, ساتھ بھی ہیں الگ بھی ہیں, وہ اس کمرے میں وہ اس کمرے میں. کہتے ہیں کہ اب گھر میں آئے گا شوہر تو اطلاع کر کے آئے گا, کھنکھار کر آئے گا. سارے طریقے شریعت بتا رہی ہے. اب یہ سارے طریقے تو ہم نے ہوا کر دیے, کبھی کسی نے پوچھے ہی نہیں کہ بھئی مجھے طلاق دینی ہے, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. وہ جتنے آتے ہیں 3 دینے کے بعد آتے ہیں, اور یوں سمجھتے ہیں 3 دیں گے تبھی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور شریعت کہہ رہی ہے صرف 1 دو, اور وہ بھی 1.5 مہینے بعد دو, اور وہ بھی پہلے 4 جو ہے چیک پوسٹیں پار کرو, اس کے بعد دو. 4 چیک پوسٹیں گزری ہیں, اس کے بعد 1.5 مہینہ انتظار ہے, اس کے بعد دینی, اور وہ بھی 1 دینی. اب 1 دے دی, اب ساتھ بھی ہیں الگ بھی ہیں, ساتھ بھی ہیں الگ بھی ہیں, روز کا یہ مسئلہ ہے. تو شوہر کو حکم ہے کہ جیسے ہی کمرے میں آئے تو اطلاع کر کے آئے, کھنکھار کے آئے, پاؤں کی آہٹ بتائے کہ شوہر آ رہا ہے. اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ فوراً صاف ستھرے کپڑے پہنے, بن ٹھن کے رہے, خوشبو لگائے, ایسی ادائیں اختیار کرے کہ شوہر کا دل لبھا جائے. اب دیکھیے, یعنی ابھی بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا دھاگا جڑ جائے. ابھی بھی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ یہ علیحدگی ہو. اب روز بن سن کے رہے, بن ٹھن کے رہے, ایسی بن ٹھن کے رہے کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو, اور شوہر آنے سے پہلے اطلاع کرے. تو جیسے شوہر آئے یہ فوراً بن ٹھن کر رہے, اور کھانا پکا کے بھی دے رہی ہے اور بات بھی نہیں ہو رہی, کپڑے بھی دھو رہی ہے, استری بھی کر کے دے رہی ہے, بات بھی کوئی نہیں ہو رہی. اب بچے بھی ہیں سامنے, آگے کا مستقبل بھی ہے, ساری چیزیں سوچیں گے تو لا محالہ رجوع ہوگا. رجوع کی اجازت ہے, اس دوران شوہر رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے, حتیٰ کہ بیوی راضی نہ ہو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے عدت کے دوران. اور رجوع ہو گیا کہ دے بھائی میں نے تجھے بیوی بنا دیا, میں نے طلاق سے رجوع کر لیا, ہو گیا رجوع. اب دوبارہ میاں بیوی بن گئے, اب 2 طلاق کا حق رہے گا, ساتھ رہیں زندگی بھر, ہمیشہ کے لیے رہیں, بھول جائیں جو ہوا سو ہوا. تو شریعت تو اتنی رعایت دے رہی ہے. اب 1 طلاق دے دی اور رجوع بھی نہیں کیا اور عدت بھی پوری ہو گئی, اب یہ اپنے گھر چلی جائے. اب اپنے گھر کس شان سے جائے؟ عدت پوری ہو گئی تو کہتے ہیں کہ شوہر 1 کپڑے کا جوڑا اس کو دے, اس کو متع کہتے ہیں, یہ دینا مستحب قرار دیا. اب شوہر کے گھر سے جا رہی ہے تو شوہر اس کو مہر بھی ادا کرے گا, اور عدت کا خرچہ تو اس نے خود اپنے گھر پہ رہی ہے تو کھا پی لیا, اور اب آج رخصت ہو رہی ہے تو دونوں معافی تلافی کریں گے, بھئی جتنے عرصے ساتھ رہے ہماری کمی کوتاہی معاف کرو, اور بھئی یہ 1 کپڑے کا جوڑا لے جاؤ. 1 کپڑے کا جوڑا, کیسا جوڑا؟ جس میں پورا قمیص, شلوار اور اوپر پوری اوڑھنی, پوری یعنی 1 کپڑے کا جوڑا اور 1 برقع, پورا برقع یہ دے اس کو. اب بتاؤ, اب یہ برقع
اور یہ کپڑے کا جوڑا لے کر ماں کے گھر جائے گی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے, فتنے فساد ہوں گے. بھئی یہ مقدر کا لکھا تھا, مقدر کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ کہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکے. اب بچوں کا مسئلہ آ گیا, اب بچے کیا کریں گے؟ دیکھیے کتنا شریعت نے رعایت دی ہے, کتنے اصول بتائے, کتنے ضابطے بتائیں کہ اس طریقے سے معاملہ طلاق کا ہوگا تو طلاق کا معاملہ بھی ہجران جمیل بن رہا ہے. ہجران جمیل بن رہا ہے کہ علیحدگی ہو رہی ہے, میاں بیوی علیحدہ ہو رہے ہیں, مگر کس شان سے ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہوئے ہو رہے ہیں, روتے دھوتے ہوئے ہو رہے ہیں, مقدر کا لکھا سمجھتے ہوئے ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ تقدیر کا لکھا ہے, کیا کریں, اس عورت کا رزق اس گھر میں رہا ہی نہیں, جتنا تھا آخر تک کھا گئی, اور آج یہ جا رہی ہے تو کپڑے کا جوڑا لے کے جا رہی ہے. تو جو ساری رنجشیں تھیں وہ اس کپڑے کے جوڑے نے یہ بھی دھو دی. اب کیا ہوگا؟ اب وہ الگ رہے گی, یہ الگ رہے گا, اور بچوں کا مسئلہ آئے گا. اب بچوں کے بارے میں بھی شریعت نے رہنمائی دی, اس میں بھی بڑی رعایت دی شریعت نے کہ کیا ہوگا کہ بچوں کو باپ کی شفقت بھی ملے, ماں کا پیار بھی ملے. تو جب بچہ لڑکا جو ہے وہ 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا, خرچہ باپ دے گا اور باپ ملتا بھی رہے گا. اب تک دیکھیے, اب یہاں تو کیا ہوتا ہے, یا تو بچہ باپ سے محروم ہو جاتا ہے, یا ماں سے محروم ہو جاتا ہے, یا باپ نے نئی شادی کر لی, ماں نے دوسری شادی کر لی, بچہ رول رہا ہے, کبھی دادا کے یہاں, کبھی نانا کے یہاں, اور کبھی ماموں والے سنبھال رہے ہیں, کبھی چاچا والے سنبھال رہے ہیں, اور در بدر ہیں. اس کو تو نئی بیوی مل گئی, اس کو نیا شوہر مل گیا, وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, بچہ رول گئے, بچے کو کوئی پوچھتا نہیں. اور شریعت کہتی ہے نہیں بھائی, یہ بچے تم دونوں کے ہیں, لہٰذا ماں کو ذمہ داری سونپی کہ ماں ان بچوں کی پرورش کرے گی. بچہ لڑکا ہے تو 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا, ماہانہ خرچ باپ دے گا, مہینے کے اعتبار سے کہ جتنے خرچ کی ضرورت ہے وہ باپ دے گا, اور باپ سے ملتا بھی رہے گا بچہ. گویا بچے کا تعلق ددیال سے بھی رہے گا, ننیال سے بھی رہے گا, ددیال کے پاس بھی آتا رہے گا, ننیال کے پاس بھی آتا رہے گا. یعنی بچے کو نہ ماں کی کمی ہوگی نہ باپ کی کمی ہوگی, دونوں خاندانوں سے بچے کا رشتہ رہے گا, اور بچے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور لڑکی وہ بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی, اور باپ خرچہ دیتا رہے گا, اس کی تعلیم, تربیت اور یہ ساری چیزیں. اور جب بالغ ہو جائے گی پھر باپ کے پاس آ جائے گی. اب باپ اس کی شادی کرائے گا, اس کے رشتے کرائے گا, سارے کام اب باپ کرائے گا, ماں سے رشتہ رہے گا بچی کا. 7 سال کے بعد بچہ بھی باپ کے پاس آ جائے گا. اب باپ اسے سکھائے گا, کاروبار سکھائے گا, کوئی ہنر سکھائے گا, کوئی کاریگری بنائے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا کہ کچھ عرصے میں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. پھر بچے کی شادی ہو جائے گی, وہ اپنی زندگی گزارے گا. اس طریقے سے بچوں کا نظام چلے گا. ماں کی شادی ہو جائے تو نانی پالے گی بچوں کو, نانی نہیں ہے تو دادی کے پاس آ جائیں گے بچے, نانی بھی نہیں ہے دادی بھی نہیں ہے تو بڑی بہن کے پاس آ جائیں گے. ہر چیز کو شریعت نے واضح کیا ہے, مگر ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں. یہ ہجران جمیل کی شکل ہے کہ دیکھیے ہجران ہو رہا ہے, علیحدگی ہو رہی ہے, طلاق ہو رہی ہے, دو فریق, 2 میاں بیوی علیحدہ ہو رہے ہیں, مگر شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ رہا ہے. اور لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, بچوں کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں بھی نسبت ہے, اور کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی ایک دوسرے سے بگاڑ نہیں. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. اور اگر اس کو چھوڑ دو جو ہمارے معاشرے میں ہے, تو ادھر طلاق ہوئی اور بس ادھر اس کو مار پیٹ کر کے ماں کے گھر بھیج دیا, اور وہ عدت جو ماں کے گھر گزار رہی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر بیوی شوہر کے گھر نہیں جاتی عدت گزارنے کے لیے تو بیوی گناہگار ہے, شوہر نہیں رکھتا تو شوہر گناہگار ہے. اور یہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے معاشرے میں, اور کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں, کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں. بیوی والا لڑکی والا کہتا ہے ہم مظلوم ہیں, لڑکے والا کہتا ہے ہم مظلوم ہیں. ہر ایک مظلوم کیا جھنڈا اٹھا کے پھر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ نہیں سمجھ رہا کہ ظلم تو ہم سبھی کر رہے ہیں. ہم نے جو شریعت طلاق کا طریقہ اپنایا وہ شرعی تھا غیر شرعی تھا؟ جب ہم نے غیر شرعی طریقہ اپنایا تو خود ہی مصیبتوں میں آئے, پریشانیوں میں آئے. تو دیکھیے ہجران جمیل ہمارا دین سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کا اختلاف ہو رہا ہے, طلاق تک نوبت آ رہی ہے, تو کتنے منازل طے کر کے پھر طلاق ہو رہی ہے. اور طلاق کے بعد کی ہدایات بھی آ رہی ہے کہ عدت کیسے گزارنی ہے. اور پھر بچوں کا مسئلہ بھی شریعت نے حل کر دیا کہ بچے کیسے پلیں گے. تو یہ ہے ہجران جمیل.
تو اس لیے ہمارا دین ہجران کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اختلاف انسانوں میں فطری ہے. اب یہ فطری اختلاف یہ آگے جھگڑے تک نہ بڑھے. بھائی 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 میں جھگڑا ہو جاتا ہے, باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے, ماں بیٹی میں جھگڑا ہو جاتا ہے, ساس بہو میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اب اس جھگڑے کے ختم کرنے کے لیے کیا بتایا شریعت نے؟ پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور بتایا کہ یہ فطری چیز ہے, اختلاف ہے مزاج کا. تو اب پڑوسی میں جھگڑا ہو گیا, ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا, بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا, یہ جھگڑا ختم کیسے ہو؟ تو اس کے لیے شریعت نے 2 اصول دے دیے. ایک اصول دیا تواضع کا, کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ عاجزی انکساری. تواضع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں مٹی کا بنا ہوں اور مٹی تو ہوتی ہی گندی ہے, اور اگر مجھے کسی نے برا کہہ دیا, مجھے گندا کہہ دیا, تو بھئی صحیح کہا, میں ہوں مٹی کا بنا ہوا, تو بھئی اگر کسی نے برا کہہ دیا تو بھلے کہہ دیا, کیا ہو گیا, میری کون سی شان گھٹ گئی. اگر یہ جذبہ بیدار ہو جائے اور رسوخ ہو جائے دل میں, من تواضع للہ رفعہ اللہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام دے. جس کے دل میں یہ جذبہ آ جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں. اور اس کے بالمقابل جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے تکبر, کہ بھئی میں اتنا بڑا اور میرے لیے ایسا بول دیا اس نے, مجھے اس نے ایسا کہہ دیا, میں ایسا اور میرے ساتھ اس نے ایسا کر دیا. یہ جب میں آتی ہے بھئی وہاں جھگڑا آ جاتا ہے, پھر تکبر آ جاتا ہے, تواضع ختم ہو جاتی ہے. یہ جتنے جھگڑے جہاں بھی ہوں گے آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جھگڑے ہوں گے وہاں تکبر ہوگا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوگا, اپنا استحقاق ہوگا کہ بھئی اس بھائی نے میرا ادب نہیں کیا, اس کے بچوں نے میرا ادب نہیں کیا, اس کے بچوں نے میرا اکرام نہیں کیا, مجھے سلام نہیں کیا, مجھے یہ نہیں کیا, مجھے وہ نہیں کیا, مجھے نہیں کیا, میں ایسا میں ایسا میں ایسا. یہ جو اندر کی میں ہے یہ کبر ہے. اس سے پھر جھگڑے, فساد, بگاڑ یہ پیدا ہو جاتے. اگر ایک بھائی یہ سوچ لے کہ بھئی میں تو ہوں ہی مٹی کا, میری کیا شان, اگر اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو کیا ہو گیا, اس کے بچوں نے مجھے نہیں پوچھا تو کیا ہو گیا, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, میں تو ویسے ہی مرنے والا ہوں, مٹی میں جانے والا ہوں, قبر میں چلا جاؤں گا, کچھ عرصے بعد کوئی مجھے پوچھے گا بھی نہیں, میرا نام ہی ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا. تو بھئی اگر مجھے پڑوسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا حرج ہے, دوست نے کچھ کہہ دیا تو کیا حرج ہے, بیوی نے کچھ کہہ دیا تو کیا حرج ہے, بھائی نے کچھ کہہ دیا تو کیا حرج ہے, اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا حرج. اگر یہ جذبہ آ جائے تو پھر فساد, بگاڑ ختم, جھگڑا ختم. بھئی جب وہ آدمی کہے گا کہ ہاں بھئی میری غلطی ہے. ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شخص ملا اور اس نے بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم ایسے, تم ایسے, تم ایسے, تم یوں کرتے ہو, بڑے مرید بڑے پیر بنے پھرتے ہو, یوں کرتے ہو, یوں کرتے ہو. اس کے مرید تو جو تھے وہ سب پکڑ لیا اس کو اور مارنے کے لیے دوڑے. تو انہوں نے کہا بھائی کیوں پکڑتے ہو بیچارے کو, اسے چھوڑ دو. کہا حضرت یہ آپ کی شان میں ایسے گستاخیاں کر رہے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, اس نے ایسے ایسے لفظ بول دیا آپ کو, ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. کیسے بولا اس نے, ثابت کرے یہ چیز. انہوں نے کہا بھائی اسے تم چھوڑو. پھر اسے کہا بھائی اور کچھ کہہ لو. انہوں نے کہا بس کہہ چکا جتنا کہنا تھا. تو کہا بھائی جتنا تم نے بولا ہے اس سے زیادہ میرے میں خامیاں ہیں, اس سے زیادہ خامیاں ہیں. اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے 10 بولی, 20 تو چھوڑ دی, 20 اور بھی تھیں جو تم نے نہیں بولی. اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے میری بڑی پردہ پوشی کی. بھائی اب بتاؤ, سارے مرید حیران. ان کو بتایا بھائی جھگڑا ایسے ختم ہوتا ہے, اگر تم اسے مارتے تو کل اس کے حمایتی آتے, اس کے حمایتی آتے وہ تمہیں مارتے, اور پھر جھگڑا کورٹوں تک جاتا, عدالتوں تک جاتا, پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتا. تو اگر آدمی دیکھیے 2 موٹر سائیکل والے تیزی سے جا رہے ہیں, اب ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتا ہے, دوسرا بھی غصے سے دیکھتا ہے, مطلب کیا ہوا کہ تیری غلطی ہے, وہ کہتا ہے تیری غلطی ہے. پھر ایک زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے, دوسرا زبان سے کہتا ہے, پھر دونوں اترتے ہیں, پھر مار دھاڑ ہوتی ہے, خونم خان ہو جاتے ہیں, اور پھر تھانے چلے جاتے ہیں. ارے بھائی اچھے بھلے جا رہے تھے, اگر ایک کو غصہ آ گیا, دوسرا ٹھنڈے انداز سے اس کو سلام کر دیتا, بھائی السلام علیکم, بھائی معاف کرنا, بتاؤ جھگڑا ہوتا؟ وہ کہتا اچھا بھائی کوئی بات نہیں, یہ کہہ کے وہ بھی چلا جاتا. آئے دن یہ مناظر نظر آتے.
تو دیکھیے جس نے تواضع اختیار کر لی کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اپنے راستے پر، وہ اپنے راستے پر. جس نے تکبر ظاہر کیا کہ کیوں اس نے مجھے یوں کیا، اس نے کہا اس نے اس کی غلطی ہے، وہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے، اپنے اپنے کاموں سے رہ گئے 2-4-6 گھنٹے وہ تھانے کچہری میں. آخر میں جا کے انجام تو یہی ہوگا کہ چلو معاف کرو، ختم کرو اس بات کو. آخر میں یہی ہوگا، مگر آخر میں ہونے کے بجائے شروع میں ہو جاتا. تو اس لیے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے ایک بات بتائی، تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. آدمی کہے میرا کوئی استحقاق ہی نہیں، میرا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ یہ میرا ادب کرے، میرا احترام کرے، میری عزت کرے، میرا کوئی حق ہی نہیں ہے. اگر یہ کر لیتا ہے اس کا احسان ہے، اگر یہ میرا ادب کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، یہ اس کا احسان ہے جو میرا ادب کر رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے، میرا اکرام کر رہا ہے، مجھے سلام کر رہا ہے، میں حقدار تو نہیں ہوں، بس اس کا احسان ہے. جب آدمی یہ سوچے گا تو بھائی تھوڑی سے حسن سلوک سے خوش ہو جائے گا، اور یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ تو یہ مجھے سلام بھی کرے، اٹھ کر کھڑے ہو کر سلام کرے. یعنی اتنی سی بات پر بھی آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے بیٹھ کے سلام کیا. میں اس کے گھر گیا تو اٹھا تک نہیں، بس ہاتھ آگے کر دیا ایسا، اور میں کوئی بھوکا ہوں ان کے گھر کا کھانے پینے کا. اس بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور لڑائیاں جھگڑے، قطع رحمی اور نامعلوم کیا کچھ ہو جاتا ہے اتنی سی بات پہ. یہ کیوں؟ اس میں کبر تھا، اس میں خامی تھی، اس میں کمی تھی. یہ کمی اس کو کہاں سے کہاں لے گئی. اور اگر یہ کہتا ہے ارے بھائی ٹھیک ہے، بیچارے نے سلام کیا، بڑا میرا اکرام کیا، بڑی محبت سے ملا، تو ٹھیک ہے، جوڑ رہے گا، خاندان جڑا رہے گا، قطع رحمی تک بات نہیں پہنچے گی. تو سب سے اہم بات 2 باتیں فرمائیں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے. ایک تواضع، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو مٹا ہوا سمجھنا، اپنے آپ کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا، اپنے آپ کو کسی چیز کا حقدار ہی نہیں سمجھنا، استحقاق ہی نہ رکھنا کہ بھئی میرا کوئی استحقاق ہے. اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، نہیں کرتا تو میرا حق تو ہے ہی نہیں کہ میں جتلاؤں اور اس سے ناراض ہوں. تو ایک تو تواضع، اور دوسرا طریقہ بتایا ایثار کس کو کہتے ہیں؟ اپنے حق کو دبا کر دوسرے کے حق کو ادا کر دینا، اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر دوسرے کو راحت پہنچا دینا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کی شان تھی. یعنی پہلے تبلیغ میں بھی یہ بات بہت چلتی تھی کہ بھئی چوتھا نمبر کیا ہے؟ اپنے حقوق کو دبا کر دوسرے کے حق کو ادا کرنا. یہ ہے ایثار. آج ایثار اور ہمدردی یہ جذبے ختم ہو گئے. ہر ایک کہتا ہے مجھے میرا حق چاہیے، بس میں نہ کسی کا حق دباتا ہوں نہ کسی کو اپنا حق چھوڑتا ہوں، میں اپنا حق لے کے رہوں گا، بس مجھے حق چاہیے. ہمارے پاس بھی بہت سے دارالفتہ میں آتے ہیں، کہتے بھئی بس حق چاہیے ہمیں. بھئی تم حق چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں زعیم ہوں، انا زعیم، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کی جو جھگڑے میں حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. تو کس چیز کا زعیم ہوں؟ جنت کے بیچ میں گھر کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے. کس بات کی؟ جنت کے بیچ میں گھر دینے کا. کس شخص کے لیے؟ کہ جو جھگڑے پر حق ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. تو یہ مشکل ہے، بہت آسان تھوڑی ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے اب بھائی میں اکڑ جاتا ہوں کہ بھائی میں اپنا پورا حق لوں گا، ایک ایک پائی لوں گا، 10 روپے بھی نہیں چھوڑوں گا. تو ٹھیک ہے، لڑ جھگڑ کر آپ نے 10 روپے لے لیے، جنت کے محل کو چھوڑ دیا. اور اگر 10 روپے چھوڑ دیتے، 1 لاکھ چھوڑ دیتے، 1 کروڑ چھوڑ دیتے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، جھگڑا ختم ہو، بھائی بات بن جائے، ٹھیک ہے میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، جو بھی مل جائے. تو مقدر کا تو ملے گا، مقدر کا کہیں جائے گا نہیں، اور جنت کے بیچ میں محل آ گیا، لافانی دولت مل گئی. اس کو کہتے ہیں ایثار. اب یہ ایثار کے جذبے ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، خاندانوں میں ختم ہو گئے، بچے میں ختم ہو گئے. حالانکہ ایثار اور تواضع یہ بچے کو سکھانی تھی. اور آج ہمارے بچے اسکول میں سے لوگ دوسرے لوگوں کی چیزیں چھین چھپٹ کے لے آئیں گے تو ہم کہیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، وہ میں نے اس کو مارا، اس نے مجھے مارا تو میں نے اس کو بھی مارا، تو ہم اس کو شاباش دیتے ہیں کہ بھئی اچھا کیا تم. ارے بھائی ہم کہتے ہیں تمہیں معاف کر دیتے، اس نے تمہیں مارا تم اسے معاف کر دیتے، اس نے تمہیں برا کہا تم اسے ٹافی کھلاتے، تم اسے بسکٹ کھلاتے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے.
یہ چیزیں جو ماں باپ پہلے سکھاتے تھے وہ ختم ہو گئی. تو ایثار تو گھر سے سکھایا جاتا ہے. اب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں صحابہ کی شان میں. کچھ مہمان آئے مسجد نبوی میں، رات کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل فرمائی کہ بھئی یہ مہمان لے جاؤ. تو ایک صحابی ایک شخص کو، ایک مہمان کو لے گئے کہ میرے گھر میں ایک آدمی کی گنجائش ہوگی. گھر گئے تو گھر والے نے کہا بھئی ایک ہی آدمی کا کھانا ہے. تو کہا ٹھیک ہے، بچوں کو سلا دو اور پھر چراغ کو بجھا دینا اور مہمان کھا لے گا. اب ایسا ہی ہوا کہ چراغ بجھا دیا، مہمان کے ساتھ منہ چلاتے رہے، بھوکے رات گزار لی. بیوی نے، شوہر نے، بچوں نے، سب نے بھوکا رات گزار لی اور مہمان کا پیٹ بھر گیا. اب یہ صبح فجر میں پہنچے تو آیتیں آ رہی ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر. حالانکہ یہ سوچتے کہ یار گھر میں کھانے کو ہے نہیں، مہمان کو لے کر کیا جاؤں. مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، بیوی سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لایا ہوں. تو بیوی بھی خوش ہو گئی کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لائے ہو، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بس کھانا ہے، اس کیا کرنا کیا ہے. تو اب شوہر مشورہ دے رہے، بیوی بھی ناراض نہیں ہو رہی. بیوی گھر کا ماحول ایسا کہ ہر ایک ایثار پر تیار ہے. اور ایثار کا یہ جذبہ کہ بیوی کہہ رہی کیا کرنا ہے، شوہر مشورہ دے رہے کہ بھئی چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، مہمان کھا لے گا. اور ایسا ہی ہوا، مہمان کا پیٹ بھر گیا اور یہ بھوکے رہے. زمین پر یہ عمل ہو رہا ہے، آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت، انہوں نے منت مانی تھی 3 روزے کی. اب روزے افطار کرنے کا وقت آیا تو 3 روٹیاں بنائیں، 3 روٹیاں، ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک خادمہ کے لیے. اب افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی آ گیا اور قیدی نے صدا دی کہ بھئی قیدی جو ہے جیل میں بند ہے اور کھانے کو ہے نہیں، اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کچھ دے دو. تو 3 روٹیاں قیدی کو دے دی. اور خاتون جنت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی خادمہ تینوں نے بس کھجور اور پانی سے افطار کیا اور روزہ بس ہو گیا. دوسرا دن آیا تو دوسرے دن افطار کے وقت پھر 3 روٹیاں بنا لی، پھر 3 روٹیاں، ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک خادمہ کے لیے. اب افطار ہوئی تو ایک جو ہے یتیم نے آواز لگا دی، یتیم نے کہ بھئی میں یتیم ہوں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کوئی ہو تو صدقہ کر دو. 3 روٹیاں یتیم کو دے دی. تو اب قرآن اتر رہا ہے وَيَأْكُلُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ یہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. ادھر عمل ہو رہا ہے زمین پر، فرش پر عمل ہو رہا ہے، عرش سے وہی آ رہی ہے. یہ صحابہ کے ایثار تھے. تو تیسرے دن پھر ایک مسکین آ گیا تو ایک مسکین کو دے دی. 3 دن افطار نہیں کیا، کھجور اور پانی سے کام چلا لیا، روٹی نہیں کھائی. ہم لوگ کر سکتے؟ تصور بھی نہیں ہم کے بغیر کھائے ہم دوسرے دن کا روزہ رکھیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں فاقوں کا تو تصور بھی نہیں. یہ جو ہم پر جو گرانی اور مہنگائی اور قلت آ رہی ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے گناہوں کا وبال ہے جو ہم پر مسلط ہوتا ہے. اور پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل قحط نہیں نازل فرماتے جیسے پہلی امتوں پر آئے تھے کہ ان کے لیے کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی، آدمی پریشان ہوتے تھے. تو بہرحال دوسری چیز جو جھگڑے کو ختم کرنے والی ہے وہ ایثار. ایثار کے معنی اپنے حق کو دبا کر دوسرے کے حق کو ادا کر دینا، اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف میں ڈال کر دوسرے کو راحت پہنچانا، یہ ہے ایثار. اپنے کو راحت میں رکھتے ہوئے دوسرے کو راحت پہنچانا یہ ایثار نہیں ہے، بلکہ اپنے کو اذیت میں ڈالنا، اپنے کو مشقت میں ڈالنا اور دوسرے کو راحت پہنچانا، یہ ہے ایثار. یہ جذبے آج ختم ہو گئے جس کی وجہ سے پھر جھگڑے، لڑائیاں یہ بڑھتے چلے جا رہے. جب ایثار کیا جاتا ہے تو برکتیں آ جاتی ہیں، اور جب ایثار ختم ہو جاتا ہے تو ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک قصہ یاد آ گیا، بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ ایثار پر برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. 2 بھائی تھے، ابا کا انتقال ہو گیا،
اب یہ دو ہی بھائی وارث، زمینیں آدھی ہو گئی، آدھی زمین ایک بھائی کو، آدھی زمین دوسرے بھائی کو. دونوں نے گندم لگائی، گندم پیدا ہو گئی. بڑا بھائی شادی شدہ بچوں والا، دوسرا بھائی بغیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ بغیر بچوں والا. کہ گندم کی کٹائی ہوئی اور ڈھیر لگ گیا، اس کی زمین میں اس کا ڈھیر، اس کی زمین میں اس کا ڈھیر. اب رات کے وقت چھوٹے بھائی نے سوچا کہ بھئی میں تو چھوٹا ہوں، ایک ہی آدمی ہوں، مجھے کیا ہے اتنی زیادہ گندم ہے، بھائی ہے بڑا، اس کے بچے ہیں، اس کی ضرورت زیادہ ہے، میری ضرورت تو کم ہے. اگر بھائی کو میں ویسے دوں گا تو یہ قبول نہیں کرے گا، تو میں رات کو چلا جاتا ہوں اور اپنی گندم کی ڈھیری کا آدھا حصہ وہ بھائی کی ڈھیری میں ڈال دیتا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرا تو کام چل ہی جائے گا. آدھی گندم ہوگی تب بھی چھڑا چھڑا آدمی ہوں، کوئی مشقت کی بات نہیں. تو اس کے دل میں یہ جذبہ آیا، یہ ہے ایثار. اپنے حق کو دبا کر دوسرے کے حق کو ادا کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے. گیا گندم کی ڈھیری کا آدھا حصہ کیا اور آدھا حصہ بھائی کی ڈھیری میں ملا دیا اور اپنی ڈھیری آدھی رکھی اور آ کے سو گیا. رات کے دوسرے پہر بھائی کو دل میں یہ بات آئی کہ میرا بھائی ہے، بیچارے کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اخراجات ہوں گے، ضرورت پیش آئے گی، میرا تو گاڑی چل ہی رہی ہے، بچے ہیں بڑے ہو جائیں گے، اپنے نصیبوں کا کھا لیں گے، تو میں ویسے بھائی کو دوں گا تو لے گا نہیں. تو میں یوں کرتا ہوں، رات کو چلا جاتا ہوں، اپنی گندم کی ڈھیری کا آدھا حصہ کرتا ہوں، بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اپنی گندم کی ڈھیری استعمال کر لے گا، میرا تو گزر جائے گا، اللہ کا شکر ہے گاڑی چلی رہی ہے. یہ سوچ کر وہ رات کو آیا، اس نے آدھی ڈھیری کی اور بھائی کی ڈھیری میں ملا دی. اور صبح جب یہ دونوں گئے تو دیکھا کہ پوری پوری ڈھیریاں. اب حیران کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا. اب دیکھیے ایثار کی برکت سے ایثار پر برکتیں آ رہی ہیں اور دونوں کی ڈھیریاں کامل ہو رہی ہیں. اور پھر لکھا ہے حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب یہ صبح بازار میں گندم بیچنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گندم کے دانے میں اتنی برکت کر دی کہ ایک ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر. اب وہ جو بھی بازار میں آ کر ان کی دانے کو دیکھے تو ارے اتنا بڑا دانہ گندم کا، اور وہ جو منہ مانگے دام جو ہے نا وہ دے رہے. اور اتنی برکت ہو گئی کہ جن کی گندم 1000 روپے کی بکتی تھی ان کی 5000 کی بکی، جن کی 1000 روپے من بکتی تھی ان کی 5000 روپے من بک رہی ہے کہ دانہ اتنا بڑا. تو یہ ایثار کی برکتیں ہیں. اور اس کے بالمقابل جب خود غرضی ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے اور اپنی انا ہوتی ہے تو پھر کیا بے برکتی آتی ہے. اس کا قصہ بھی حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دو بھائی تھے اور ان کے والدین، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو زمینیں بہت ساری چھوڑی، جائیدادیں بہت ساری چھوڑی، بنگلے اور کوٹھیاں بہت ساری چھوڑی. تو دو بھائی تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ تیرا بنگلہ، یہ میرا بنگلہ، یہ تیری کوٹھی، یہ میری کوٹھی، یہ تیری زمین، یہ میری زمین، یہ تیرا گھر، یہ میرا گھر. دونوں آدھے آدھے ہو گئے، تقسیم ہو گیا. اب تقسیم ہونے کے بعد ایک درخت کا قصہ آ گیا. وہ ایک بیچ میں تھا درخت، اور کہتا ہے کہ بھئی یہ درخت، ایک بھائی کہتا ہے یہ میرے حصے میں، کہتا ہے میرے حصے میں. وہ کہتا ہے نہیں یہ درخت میں لوں گا، کہتا ہے میں لوں گا. وہ کیس ہو گیا، عدالت میں چلے گئے. اب ایک درخت کی خاطر عدالت میں گئے. اب جب عدالت میں جاتا ہے تو بھائی فیسیں وکیلوں کی دینی پڑتی ہیں. تو ایک بھائی نے ایک کوٹھی بیچی اور وکیلوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل کروایا. کس کے لیے؟ ایک درخت کے لیے. دوسرے بھائی نے کہا اچھا اس نے فلاں وکیل کروایا ہے تو اس نے اس سے بڑھیا وکیل لے لیا اور اپنی ایک جائیداد بیچی. اب وہ جائیدادیں بک رہی ہیں اور وکیلوں کی فیسیں ادا ہو رہی ہیں اور کیس چل رہا ہے. اس کی ساری جائیدادیں بک گئیں، اس کی ساری جائیدادیں بک گئیں، اس کی زمین بک گئی، اس کی زمین بک گئی. قرضہ چڑھ گیا. قرضہ چڑھنے کے بعد پھر آخری دن جو فیصلہ ہوا تو قاضی نے فیصلہ کیا بھئی اس درخت کو کاٹو، آدھی لکڑیاں ایک بھائی کو دے دو، آدھی دوسرے کو دے دو. یہ دیکھو یہ خود غرضی کا انجام ہو گیا. یعنی خود غرضی اپنائی تو ساری کی ساری جائیدادیں ختم ہو گئی. ہر ایک نے یہ چاہ کہ درخت مجھے مل جائے. اگر ایک بھائی تواضع ایثار کرتا کہ یار میرے بھائی کو درخت دے دو تو سب کی جائیدادیں باقی رہتی اور برکتیں ہوتی. جیسے گندم میں برکت ہو گئی، وہاں ہر ایک کا جذبہ دوسرے کو دینے کا تو اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے. یہاں ہر ایک کا جذبہ کھینچنے کا تو اللہ نے بے برکتی ایسی کی کہ اوپر قرضے چڑھ گئے، آخر میں لکڑیاں حصے میں آئی.
تو بھائی علماء نے لکھا ہے کہ اختلاف ختم کرنے کے لیے وہ دو گر ہیں، دو جز ہیں، دو باتیں ہیں، ایک تواضع، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، ایک ایثار کہ اپنے کو اذیت اور تکلیف میں ڈال کر دوسرے کو راحت پہنچا دینا. یہ دو باتیں اگر ایک گھر میں آ گئی تو اس گھر میں محبت پیار کی فضا بنے گی، خاندان میں آ گئی تو خاندانوں میں پیار محبت کی فضا بنے گی، معاشرے میں آ گئی تو معاشرے میں. اور یہ صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا. اور یہ جو قصے اکابر نے لکھے ہیں یہ حقیقی ہیں، یہ ایسے نہیں کہ فرضی داستانیں ہیں، یہ قصے موجود ہیں. تو بہرحال یہ ساتواں حکم آیا وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کہ آپ ان سے ہجران کیجئے، اچھے طریقے سے ہجران کرنا، یعنی خوبصورت طریقے سے علیحدگی اختیار کرو. یعنی اگر کسی سے توڑ اور بگاڑ کرنا بھی ہو تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ان کی برائی بیان نہ کرے، ان کی خامی بیان نہ کرے، سکوت اختیار کرے، علیحدگی کر لے، بس آنا جانا ختم ہو، سکوت ہو، وہ اس کی برائی بھی نہ کرے، وہ اس کی برائی بھی نہ کرے. یہ ہے ہجران جمیل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہم پر نازل نہ فرمائیے. ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایثار کے جذبے عطا فرما دیجئے، ہمیں تواضع اور للہیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو صحابہ کرام کی اوصاف تھیں، اے اللہ وہ صفاتیں ہمارے اندر زندہ فرما دیجئے. ہمارے بچے کے اندر اے اللہ صحابہ والی صفات عطا فرما دیجئے، صحابہ والے جذبے ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے. ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اے اللہ اپنے رضا کا ذریعہ بنا لیجئے، اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجئے. یا اللہ روز بروز اپنے قرب میں اپنی رضا میں ہمیں آگے بڑھا لیجئے. اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے. ہمارے بہت پیارے ساتھی بھائی شاہد لوہر اے اللہ بیمار ہیں، ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے. اولاد پر والدین کا سایہ اے اللہ تادیر سلامت رکھیے. جتنے لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو جامع شفا عطا فرما دیجئے، سب کو صحت سلامتی عطا فرما دیجئے. اے اللہ موسم کی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے. موسم کی خیر بھلائی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. اے اللہ آپ کی اپنی نعمتوں کی خوب فراوانی عطا فرما دیجئے. اے اللہ پیٹرول کی نعمت، پانی کی نعمت، بجلی اور گیس کی نعمتیں اے اللہ ان میں خوب فراوانی عطا فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ان میں قلت نہ فرمائیے. اپنے غیبی خزانے ہم پر کھول دیجئے. اے اللہ غیبی خزانوں میں سے ہمیں برکتیں عطا فرما دیجئے. ہماری نالائکیوں کو، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے، کرم سے یا اللہ معاف فرما دیجئے. ہر قسم کی عافیت سلامتی عطا فرما دیجئے. گرانی اور مہنگائی سے اللہ بچا لیجئے. اشیاء ضرورت کو آسان اور ارزاں فرما دیجئے. ہماری اللہ اجناس میں، سبزیوں میں، پھلوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اللہ اپنی برکتوں کے خزانے کھول دیجئے، محروم نہ فرمائیے. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ ہمیں ایثار اور ہمدردی نصیب فرما دیجئے. ایثار کے جذبے عطا فرما دیجئے، تواضع عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے انتشار سے، خلفشار سے، اے اللہ رنجشوں سے، جھگڑوں سے سب کی حفاظت فرما دیجئے. خیر کی، عافیت کی صورتیں، شکلیں اللہ پیدا فرما دیجئے. کامل عافیت دیجئے، کامل سلامتی دیجئے. اے اللہ جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. سب کے مسائل اے اللہ حل فرما دیجئے. سب کی مشکلات کو یا اللہ آسان فرما دیجئے.
اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کے سانچے میں بھی ڈھال دیجیے، باطنی سنتوں کے سانچے میں بھی ڈھال دیجیے، حضور کی کامل اتباع ہمارے نصیبوں میں، ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے۔ اے اللہ اتباع سنت کے سانچے میں ہمیں ڈھال لیجیے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔